السلام علیکم ویورز، دس از یور ہوسٹ محمد ارسلان بخت۔ آج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کاؤنٹر پوائنٹ کی ایک نئی پوڈ کاسٹ سیریز میں۔ کاؤنٹر پوائنٹ از اے انیشیٹو آف الوسیلہ ٹرسٹ۔ Counterpoint is actively working on multiple social issues like the flip side of LGBTQ, substance abuse, domestic violence, and many others. As you all know, we are actively talking about the flip side of LGBTQ and what's the agenda behind it, what's the motive behind it. And today we have a very special guest with us, Sheikh Kashif Naseem Dilkhusha. Sheikh Kashif Naseem Dilkhusha is the founding member and lead instructor of Azan Institute. Sir, I welcome you to the podcast series. آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ نے بلایا، جزاک اللہ خیر۔ کاشف سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت معاشرے میں LGBTQ کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کے اندر۔ تو آج اسی بارے میں ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ میں اور ہماری جو آڈینس ہے اس وقت وہ اس ایجنڈے کو، اس فتنے کو اچھی طرح سے سمجھ سکے اور وہ کس فتنے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ آپ ذرا ہماری عوام کو بتائیں۔ تو پہلا سوال مجھے آپ سے یہ ہے کہ انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈرز کے شرعی احکامات کیا ہیں؟ ٹاپک جو ہے بڑا سینسیٹیو ہے، بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، اور جو بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کا سوال ہے کہ اسلام، یہ شریعت اسلامیہ میں ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر، یہ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جو ٹائم کے ساتھ بعض اوقات چینج بھی کر دی جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں۔ تو ہم ایز اے مسلم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ٹرمینالوجی کو زیادہ استعمال کریں یا وہی استعمال کریں جو شریعت نے اس کے لیے رکھی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شریعت نے اس کے بارے میں بڑے ایکسپلسٹ جو احکامات دیے ہیں۔ تو اس شریعت نے اس انٹرسیکس کے لیے، ٹرانسجینڈر کا تو شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ٹرانسجینڈر کیا چیز ہے، لیکن انٹرسیکس جس کو ہم شریعت کی زبان میں مخنث کہتے ہیں، اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ ایک سرکل، ایک دائرے کے اندر رہے گا۔ اور اگر ہم یہ ٹرمینالوجی یوز کریں گے جو ڈفرینٹ لینگویجز میں آتی رہتی ہیں، ایوالو ہوتی رہتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں، تو پھر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ پہلے تو آپ نے اس بارے میں یہ بات کہی تھی، اب آپ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو اس کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی میننگ چینج کر دیے جاتے ہیں۔ تو شریعت اس کے بارے میں بڑی ایکسپلیسٹ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جینڈرز میں بنایا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت بنایا۔ تو یہ تو بڑا سورج کی روشنی کی طرح کلیئر فیکٹ ہے کہ دو ہی جینڈر ہیں اور جو آغاز انسانیت سے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم 21 سینچری میں ہیں۔ اس آج سے 20-30 سال پہلے کبھی کسی نے اس کے اوپر آبجیکٹ نہیں کیا۔ یہ ابھی 20-30 سال سے بات ہونی شروع ہوئی ہے کہ ایک آپ کا بایولوجیکل جینڈر ہے اور ایک آپ کا پرسیو جینڈر ہے یا جینڈر آئیڈینٹی ہے یا سوشل کنسٹرکٹ ہے۔ یہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے، اس پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو شریعت اس بارے میں بڑی ایکسپلیسٹ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ انسان جو ہے مرد عورت بنایا گیا، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے اوپر آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں یا ایسی کچھ ویکنیسز آ جاتی ہیں یا ایسی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی جینڈر آئیڈینٹی جو ہے، جو بایولوجیکل جینڈر آئیڈینٹی ہے یا جو جینڈر آئیڈینٹی ہے، وہ کلیئر نہیں ہوتی۔ وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، وہ ہم آپ سب جانتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے غور کریں کہ وہ کتنے % لوگ ہیں دنیا کے، وہ شاید 0.0001% لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایڈریس کرنے کا طریقہ شریعت نے یہ کیا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی شخص کسی بھی اس طرح کی فالٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جس کو آج آپ اپنی انگلش میں انٹرسیکس کہتے ہیں لیکن شریعت اسلامی اس کو مخنث کہا جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس اپنے آرگن سے وہ یورین پاس کرتا ہے وہ جینڈر ڈکلیئر کیا جائے گا۔
اس کے بعد سارے وہ احکامات ہوں گے، وراثت کے وہی احکامات ہوں گے، شادی کے وہی احکامات ہوں گے، شریعت کے وہی احکامات ہوں گے، جو ایک مرد کے فرائض سوسائٹی میں وہ سارے اس کے ہوں گے. اسی طرح یہی اگر اپوزٹ ہو تو وہ خاتون ڈکلیئر کیا جائے گا. تو شریعت اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہے اور اس میں کوئی یعنی ایمبیگیٹی نہیں ہے. اچھا کاشف سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی کہانی ہم سب نے سنی، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے اوپر کیوں عذاب نازل ہوا اور کیا وجوہات تھیں. تو کیا آپ قوم لوط اور آج کل جو فتنہ اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ پنپ رہا ہے، اس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں فتنے سے کس طرح سے بچنا چاہیے؟ ویسے جی بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس میں ایز اے سائڈ نوٹ میں ایک چیز آپ کو کہہ دوں. جب بعض اوقات لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی اس گناہ کا ذکر ہوتا ہے جس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے لواتت، ایک لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے. یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لواتت لفظ نکلا ہے لوط سے. لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان سے منسوب نہیں کرنا چاہیے اس گناہ. وہ تو اس گناہ کے خلاف تھے، اور جو اب ان کی قوم اس گناہ کے اندر ملوث تھی کہ مرد مرد کے پاس جا رہا تھا عورت کے پاس جانے کے بجائے، اور عورت عورت کے پاس جا رہی تھی، اور اس طرح کے مسائل تھے، تو لوط علیہ السلام نے تو ان کو کنڈیم کیا، ان کو سمجھایا اور ان کو ڈرایا. لیکن جب وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا. اچھا، اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے نا ہماری یوتھ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھتا ہوں. دیکھیں، 3 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے ڈیزائر، پھر ایک چیز ہے ایکشن، اور پھر ایک چیز ہے آئیڈینٹی. یہ جو سیکولر ورلڈ ویو ہے نا، جو پچھلے 20-30 سال میں ڈیولپ کیا گیا ہے، اس نے کیا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ ہیں تو انٹر کنیکٹڈ، لیکن یہ تینوں چیزوں کو استعمال کرنے میں یا تینوں چیزوں کے لیے آپ پوری طرح آزاد ہیں. یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی ڈیزائر پیدا ہو رہی ہے تو آپ ایکشن کر لیں، اور اگر آپ ایکشن کر لیتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے میں تو یہ ہوں. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں. ایک چیز ہے ڈیزائر. آپ کے دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے اور وہ خواہش اللہ تعالیٰ کے قانون میں، شریعت اسلامیہ میں انسان کی انسانیت کے خلاف ہے، تو آپ اس پہ ایکشن نہیں لیں گے، اپنے آپ کو ریسٹرین کریں گے. ہم کہتے ہیں نا تقویٰ کس چیز کا نام ہے، تو تقویٰ میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں. آپ کے سامنے ساری دنیا گناہ کے اندر ملوث ہے، آپ کے سارے دوست میوزک سن رہے ہیں، آپ کے سارے دوست اللہ نہ کرے پورنوگرافک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے الکوہول ڈرنک کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ڈرگز دے رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی کر لوں؟ نہیں. ڈیزائر تو ہے، کیونکہ یار بڑا مزہ آ رہا ہے، ہر آدمی انجوائے کر رہا ہے، میں اکیلا سائڈ پہ بیٹھا ہوں، لوگ مجھے بول بھی رہے ہیں کچھ نہ کچھ، مولوی، صوفی، ملا، یہ وہ. لیکن آپ کیا کرتے؟ نہیں. آپ کہتے نہیں، میں ایک اسلامک ورلڈ ویو کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، میں ایک اسلامک ورلڈ ویو کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنی ڈیزائرس پہ اندھا دھند عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی مورالٹی دی ہے، اور یہ مورالٹی ہے انسان کی کہ انسان اپنی ڈیزائر پہ عمل نہیں کرتا. جو سیکولر ورلڈ ویو ہے، لبرل ورلڈ ویو ہے یا ماڈرن ورلڈ ویو، وہ ہم سے کہہ رہا ہے بھائی اگر آپ کے دل میں خواہش ہے کہ آپ ایک مرد ہونے ہے، لیکن آپ ایک عورت کے بجائے جو ایک نیچرل ایک آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہونی چاہیے ایک عورت کے لیے، آپ اس کی بجائے ایک مرد کی ڈیزائر پیدا ہو رہی ہے، تو آپ ایکشن کر لیں. اچھا، نہ صرف آپ اس ایکشن کر لیں، اس پہ ایکٹ کر لیں، آپ کہیں جی میں تو ایسا ہوں. جبکہ اسلام میں کیا کہتا ہے بھائی اگر تمہارے دل میں کوئی ڈیزائر پیدا ہو رہی ہے، ایون یوں کہہ لیجئے کہ اگر تو ایک شخص ہے جس کی شادی نہیں ہوئی بھی، لیکن اس کے دل میں ڈیزائر پیدا ہو رہی ہے، سوری آئی ایم بینگ ویری بولڈ اینڈ اوپن، اس کے دل میں ایک ڈیزائر پیدا ہو رہی ہے کہ میں کسی عورت کے قریب چلا جاؤں، تو کیا کرے گا؟ وہ نہیں جا سکتا. شریعت اس کو ریسٹرین کریے کہ ایک مورل کنڈکٹ ہے انسان کی، ایک اخلاق ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سوسائٹی ہے، اس کے کچھ رولز ہیں، آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. آپ یا تو آپ نکاح کر لیں، اور اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بالصوم، تمہارے پر روزے رکھنا فرض ہے. فإن له وجا، کیونکہ اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ جو اس کی فزیکل ڈیزائرز ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی اسپرچولیٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جو ورلڈ ویو ہے، سیکولر ورلڈ ویو، ماڈرن ورلڈ ویو، آپ سے کہتے ہیں بھائی جو آپ کی خواہش ہے نا وہ ایکچولی سپریم ہے، آپ اس کی فکر کریں. تو میں یوتھ کو جو میسج دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہماری خواہش سپریم نہیں ہے. آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے اگر کسی کے دماغ میں، دل میں خواہش پیدا ہوتی، ایسی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا، ڈاکٹر اس کو ایک گولی دیتا یا اس کو کوئی تھیراپی بتاتا، وہ کہتا ہے یہ کھاؤ تاکہ تمہاری جو فزیکل سٹرکچر ہے وہ تمہاری فیلنگ اس کے ساتھ الائن ہو جائے. یعنی وہ فیلنگ کو کہتا ہے تم الائن ہو جاؤ.
لیکن آج پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ فیلنگ سپریم ہو گئی ہے. آج اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں فیل کرتا ہوں کہ I'm trapped in a body, he's a male and he's saying I'm trapped in a body of a male but I think I'm a female. تو اب ڈاکٹر اس کو کیا کہے گا؟ ہاں آپ کیا واقعی ایسا فیل کرتے ہیں؟ ہاں میں ایسا فیل کرتا ہوں. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں, آپ کی سرجری کر دیتے ہیں. اور آپ اس کی فیلنگ کو سپریم مانتے ہوئے اس کی باڈی کو چینج کر دیتے ہیں. سوچنے کی بات ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اسی کی بیسس پہ جائیں تو اب ایک شخص ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے میں اس سامنے والے جو بندہ ہے اس نے مجھے گالی دی, قتل کر دوں. یار آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ بھائی میں کیوں نہیں کر سکتا, میری فیلنگ ہے. اور آپ مجھے روک رہے ہیں کہ میں اپنی فیلنگ پہ عمل نہیں کر سکتا. نہیں, آپ اپنی فیلنگ پہ عمل نہیں کر سکتے, آپ کیسے کسی کو مرڈر کر سکتے ہیں؟ تو بھائی آپ کیسے اور کس طرح اپنی باڈی کو وائلیٹ کر سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں, سرجری کرا سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا. تو ہماری یوتھ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا اگر کسی کے دل دماغ میں ایسی کوئی فیلنگ ڈیولپ ہو رہی, اسلام اسے تھوڑی کہتا تم کافر ہو گئے. اسلام اسے کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, تم اگر فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو, اس لیے کہ یہ فیلنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. فیلنگ شیطان بھی وسوسے ڈال سکتا ہے آپ کو, ایسا کوئی انوائرمنٹ اس میں آپ ایکسپوز ہو سکتے ہیں جہاں اس طرح کی چیزوں کی بمبارڈمنٹ ہو اور آپ بار بار سوچنے مجبور ہو جائیں. جیسے آپ دیکھیں نا, اگر آپ کہیں جائیں اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ یار بڑے موٹے لگ رہے ہیں, اچھا پھر ایک اور آدمی یار بڑے موٹے لگ رہے ہیں, اچھا یار میں موٹا تو نہیں, میں تو بالکل صحیح ہوں, میں تو پریشان ہوں کہ میں موٹا کیوں نہیں ہو رہا. نہیں یار آپ بہت موٹے ہو گئے. آپ کو 8-10 آدمی آگے بولے اور آپ پریشان ہو جائیں گے میں موٹا ہو گیا, اور آپ ڈائٹنگ شروع کر دیں گے, آپ واک شروع کر دیں گے, آپ ایکسٹرا فٹنس شروع کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ لوگوں کہنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. یہ تو اسالٹ اگینسٹ مین کائنڈ ہے, اسالٹ اگینسٹ مسلمہ جو مورل ویلیوز ہیں انسانوں کی. آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ 2000 سال تک دنیا کے لوگ جس چیز کو حقیقت مانتے رہے, جس کے مطابق زندگی گزارتے رہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بدل دیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اللہ ہم سب کو عقل و سمجھ عطا فرمائے. اچھا کاشف سر, ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت میں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں, جیسے کہ دیر از اے کمیونٹی آن فیس بک, اس پیج کا نام, اس کمیونٹی کا نام کوئر مسلم ہے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا مسلمس اپنی شناخت ایز اے کوئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کیور کو یا کیو کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ یہ تو LGBTQ+. اگر آپ کوئی ویب سائٹ نکالیں, کل ہی بلکہ آج ہی میں ایک جگہ سن رہا تھا کہ انہوں نے ایک ویب سائٹ کھولی جہاں پہ LGBTQ کے جتنے بھی ان کے الفابیٹس ہیں تو کوئی 105+ الفابیٹس تو آ چکے ہیں. اور یہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نئی ٹرمینالوجی نکال لیتے ہیں. اور دیکھیں ایجنڈا کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کرنا, ان کو اتنا کنفیوز کر دینا ہے کہ وہ اپنے گھر کا پتہ بھول جائیں. اور جب آپ اپنے گھر کا پتہ بھول جائیں نا تو آپ اسی طرح پھر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کیا لیک آف نالج, تو ایکچولی لیک آف نالج اس لیے کہ اپنے گھر کا پتہ ہم بھول گئے. ہمارے لیے قرآن ہے, ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہمارے لیے اتنی بڑی ہیریٹیج ہے ہمارے سلف صالحین کی, ہمارے علماء کی, فقہا کی, کہ اگر ہم اس کے بارے میں اپنے آپ کو اکوپ کر لیں, اس کو پراپرلی اسٹڈی کر لیں, اپنا ایک تعلق علماء سے مضبوط کر لیں, تو یہ LGBT کو 105 کیا 1500 بھی ہو جائیں تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. پرابلم آج یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے نا تو ہم کانفیڈنٹ نہیں ہیں اپنے اسلام کے اوپر. اور یہ کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وقل رب زدنی علما, آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ میرے علم کو بڑھا دے. یعنی اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, ساحل نہیں ہے. تو ہم جب اس علم سے دور ہو جاتے ہیں نا تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہمارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ نے ایسا بلڈ ان کیا کہ ہر فیلڈ میں یہی ہوتا ہے. تو چونکہ ہمارے پاس, ہماری یوتھ کے پاس, ہمارے ایڈلٹس کے پاس, ہماری فیملی کے پاس جب نالج نہیں ہوگی تو پھر جھگڑا ہوگا, کنفیوژن ہوگی, بربادی ہوگی, اور وہی ہو رہی ہے. اچھا کاشف سر, ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ینگسٹرز اور جو ینگ پیرنٹس ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے بچا سکتے ہیں؟ اچھا, اب آپ نے مجھ سے دونوں چیزیں پوچھی ہیں, پیرنٹس بھی اور یوتھ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ سے زیادہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پیرنٹس کو ان کا رسپانسبل بنایا. اور پیرنٹس کو میں 3 چیزیں ایڈوائز کروں گا. نمبر 1 نالج,
خود بھی علم حاصل کریں, اپنے بچوں کو بھی دین کے علم کی طرف لے کے جائیں, اور ایسی گیدرنگس کو ڈھونڈیں جہاں ایز اے فیملی جا کے وہ لرن کر سکیں. اور الحمدللہ ہمارے شہر کراچی میں, ہمارے پاکستان میں, دنیا بھر میں بہت سارے الحمدللہ ایسے ایونیوز اویلیبل ہیں. تو یہ جو لرننگ ہے نا, لرننگ دین, یہ ہماری پوری ایک فیملی کا ایک گول ہونا چاہیے. جب تک نالج ہمارے پاس نہیں ہوگی ہم کانفیڈنٹ مسلم نہیں بن سکتے, ہم پراؤڈ مسلم نہیں بن سکتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں. دوسری چیز کمپینین شپ, آپ کی کمپینین شپ ایز اے پیرنٹ اور آپ کے بچوں کی کمپینین شپ ایز اے چلڈرن, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم ایز اے مسلم, ہمیں اپنے دوستوں کو چوز کرنا ہوتا ہے. ہمیں وہ لوگوں کو دوستی بنانا ہوتا ہے جو انوائرمنٹ ہمیں گفٹ میں دے دیتا ہے. اسکول میں دوست بن گئے, کالج میں دوست بن گئے, نیبرہڈ میں دوست بن گئے, خاندان میں دوست بن گئے, فیملی میں دوست بن گئے, ٹھیک ہے یہ بن گئے. لیکن جب انسان کے اندر شعور آ جائے تو پھر اس کو اپنے دوستوں کو چوز کرنا ہوتا ہے. اس کو ان دوستوں کو لینا ہوتا ہے جو دوست اس کو اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرنے والے ہوں, برائیوں سے بچانے والے ہوں, گناہوں سے روکنے والے ہوں, اچھائی کی طرف لے جانے والے ہوں. تو اپنی کمپینشپ بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کی کمپینشپ بھی دیکھیں کہ آپ کے دوست کون ہیں, ان کے دوست کون ہیں, اس کو آپ اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں. اور نمبر 3, اپنے بچوں کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو بڑھائیں. جتنا آپ اپنے بچوں سے انٹریکشن کو بڑھائیں گے, جتنی اوپننس کریٹ کریں گے, اتنا وہ اپنی فیلنگس آپ ساتھ شیئر کر سکیں گے, اتنا ان کی ویزیبلٹی آپ کے سامنے بڑھتی جائے گی. کیونکہ دیکھیں ہم ہوں یا ہمارے بچے ہوں, ہم اپنے انوائرمنٹ تو ایکسپوز ہوتے ہیں نا, ہم کوئی ریموٹ لائف تو نہیں گزار رہے. میں بھی اگر فار ایگزامپل میں ایڈلٹ ہوں, میں صبح اپنے کام پہ جاتا ہوں, اپنی جاب پہ جاتا ہوں, اپنے بزنس پہ جاتا ہوں, پھر لوگوں سے ملتا ہوں, ادھر جاتا ہوں, ہر قسم کے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ہم لوگوں سے لیتے ہیں اور دیتے ہیں. خربوزوں دیکھ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, کچھ نہ کچھ تو اثرات ہوتے ہی ہیں. اس طرح ہمارے بچے ہیں, اب اسکول جا رہے ہیں, آلدو آپ نے بچے کو اسلامک اسکول میں بٹھا لیں, لیکن بہرحال ہر گھر کا اپنا ایک ماحول ہے, اس گھر کی ایک کہانی ہے اور اس گھر کا ایک کرائسس ہے. وہ بچہ ان سب سے گزر کے آ رہا ہے, آپ کا بچہ آپ کے حالات سے گزر, تو وہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا. جب دونوں بیٹھیں گے, باتیں کریں گے, لنچ شیئر کریں گے, بریک ٹائم میں ساتھ بیٹھیں گے, کچھ نہ ایک دوسرے کو دیں گے. اچھا, اگر آپ کے بچے کے ساتھ انٹریکشن ہوگا اور ویزیبلٹی اسٹرانگ ہوگی بچوں کی, تو آپ اس کی چینجز دیکھ رہے ہوں گے, آپ اس کے موڈ سوئنگس دیکھ رہے ہوں گے, آپ اس کی لینگویج چیک کر رہے ہوں گے, آپ اس کا کنڈکٹ چیک کر رہے ہوں گے, آپ اس کی لائک ڈس لائک چیک کر رہے ہوں گے. یہ چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ اب آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے اور آپ نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہمیں چاہیے ایز اے پیرنٹ, ہم گہرا سے مان لیں. نمبر 1 سیکنگ نالج ایز اے فیملی, نمبر 2 گڈ کمپینشپ فار اس اینڈ فار آور چلڈرن, اینڈ نمبر 3 انٹریکشن ود یور چلڈرن. یہ 3 چیزیں بڑی کرٹیکل ہیں. اگر یہ ہماری اچھی رہیں انشاءاللہ, تو میں سمجھتا ہوں ہم خود کو اور اپنے بچوں کو بڑے فتنوں سے بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. باقی تو دعائی جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے, کیونکہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی اپنے بچوں کے لیے دعا کو سنتے ہیں, بچوں کی دعا اپنے والدین کے لیے سنتے ہیں. تو ہم دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو ہر قسم کے فتنوں سے بچائے, آمین. جزاک اللہ کاشف بھائی, آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اچھا, جیسے کاشف بھائی نے کی پوائنٹس ایکسٹریکٹ کیے, 3 پوائنٹس, وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں کہ دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں. ہم بہت فوکس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, مگر کتنے لوگ آپ میں سے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا علماء بنے, مفتی بنے, قرآن پاک سیکھے, قرآن کو یاد کرے, اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. سو ایز اے مسلم دس شوڈ بی آر گول. دوسری بات یہ کہ اپنے دوستوں کو وائزلی چوز کریں, کیونکہ آپ کے دوست ہی ایسی فورس ہوتی ہے جو آپ کو بگاڑتی ہے یا آپ کو سدھارتی ہے. تھرڈ چیز جو کہ کاشف بھائی نے بتائی کہ اسپینڈ مور ٹائم ود یور کڈس, آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کو آس پاس ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتائیں تاکہ یہ فتنہ یا یہ باتیں انہیں کسی اور سے پتہ چلیں, اس کے بجائے وہ آپ سے یہ باتیں سیکھیں اور ان کی پازیٹیو افیکٹس اور ان کی نگیٹیو افیکٹ کیا ہیں وہ آپ ان کو بتائیں. تو اینڈ یو شوڈ بی دا بیسٹ فرینڈ آف یور کڈ. سو آئی ہوپ آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ.